السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے لیے لائی ہوں مدنی قاعدے کا لیسن نمبر 3۔ اسے پچھلی ویڈیوز میں ہم سیکھ چکے ہیں مدنی قاعدے کا لیسن نمبر 2 اور مدنی قاعدے کا لیسن نمبر 1۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے حرکات کے بارے میں۔ تو بغیر ٹائم کو ویسٹ کیے شروع کر لیتے ہیں۔ مائی نیم از حافظہ فاطمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل چراغیرہ۔ یہ ہمارے سامنے ہمارا مدنی قاعدہ پڑا ہوا ہے، ہم اس کو بھی کھول لیں گے۔ یہ دیکھیں، یہ والا لیسن بھی ہم پڑھ چکے ہیں اور یہ والا بھی۔ آج ہم جون سا لیسن پڑھیں گے انہیں بولتے ہیں حرکات۔ حرکات یعنی کہ زبر زیر پیش۔ یہ دیکھیں، میں آپ کو یہاں سے دکھاتی ہوں۔ حرکت کی جمع حرکات ہے، حرکت کی جمع حرکات ہے۔ زبر زیر اور پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ زبر اور پیش حرف کے اوپر، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جو ہمارا حرف ہے، مثال کے طور پر یہ با ہے، اب جو زبر ہے وہ با کے اوپر لگتا ہے، زیر با کے نیچے آئے گا اور پیش بھی حرف کے اوپر آئے گا، ٹھیک ہے۔ جس حرف پر کوئی حرکت ہو اسے ہم کیا بولتے ہیں؟ متحرک۔ اگر آپ لوگوں سے کوئی سوال پوچھے کہ اگر کسی ورڈ پر حرکت ہو تو اسے کیا بولیں گے، تو ہم اسے بولیں گے متحرک۔ جیسے کہ اب ہمارے سامنے یہ با ہے، با کے اوپر حرکت ہے یعنی کہ زبر ہے، اب ہم اسے بولیں گے کہ با متحرک ہے، ٹھیک ہے۔ زبر منہ اور آواز کو کھول کر ادا کرتے ہیں، جبکہ زیر آواز کو نیچے گرا کر ادا کرتے ہیں اور پیش ہونٹوں کو گول کر کے ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حرکات کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھنا چاہیے، نرمی کے ساتھ، یعنی کہ بالکل نرمی کرنی چاہیے۔ ہمیں یہ نہیں تیزی سے کرنا چاہیے کہ یعنی کہ با بی بو، اس طرح ہمیں جھٹکا بھی نہیں دینا چاہیے، نہ ہی ہمیں اس طرح کا کچھ کرنا چاہیے۔ شاشی شو جیسا لوگ پڑھتے ہیں، سوا سوی سو، دعا دوی دو، اس طرح نہیں پڑھنا چاہیے۔ پیار محبت سے، آرام سے۔ دیکھیے، ہم آپ لوگوں نے بس ایک چیز مائنڈ میں رکھنی ہے کہ ہم لوگ پڑھی کیا رہے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک سیکھ رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کا کلام کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا کلام سیکھ رہے ہیں۔ اس میں ہم نے بالکل بھی جلدی نہیں کرنی۔ ہمیں باقی سبجیکٹ کا تو یاد رہتا ہے، مگر ایک قرآن پاک کا جو ایسا سبجیکٹ ہے جس کو ہم اللہ معاف کرے آج کل ہم لوگ اتنا ہی اپنے کاموں میں مصروف ہو چکے ہیں کہ ہمیں قرآن پاک پڑھنا یاد ہی نہیں رہتا۔ اللہ ہم سب کو دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو قرآن پاک پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ٹھیک ہے۔ الف پر کوئی حرکت یا جزم آ جائے تو اسے حمزہ پڑھیں، یعنی کہ یہ دیکھیں الف ہے نا، یہ الف کے اوپر ہم لوگ عام روٹین میں تو ایسے پڑھتے ہیں نا، الف زبر آ، ایسے نہیں پڑھیں گے۔ ابھی یہاں پر لکھا ہوا ہے الف پر کوئی حرکت آ جائے یا جزم آ جائے تو اسے ہم حمزہ بولیں گے، یعنی کہ یہ ہو گیا حمزہ زبر آ۔ بالکل پیار سے، محبت سے، نرمی سے پڑھنا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ ہم سے اتنی محبت کرتا ہے تو ہمیں اس کے کلام کو بھی محبت اور نرمی سے ادا کرنا چاہیے۔ روا پر زبر یا پیش ہو تو ہم روا کو پوری یعنی کہ موٹا پڑھتے ہیں، اور اگر را کے نیچے زیر ہو تو ہم روا کو باریک پڑھ دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او۔ با زبر با زیر بی، با پیش بو، با بی بو۔ دیکھیں، ہم اسی طریقے سے نرمی کے ساتھ بالکل ہی پیار اور محبت سے اس طریقے سے ہم نے اس کو ادا کرنا ہے۔ تا زبر تا زیر تی، تا پیش تو، تا تی تو۔ سا زبر سا زیر سی، سا پیش سو، سا سی سو۔ یہ رکھیں، یہاں پر ہم آگے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، آپ لوگ ایک بات نوٹ کریں، یہ جو بلو لیٹرز ہیں یہ ہمارے پاس ہیں خصوصا داغتین قید والے لیٹرز، یعنی کہ حروف مستعلیہ۔ میں نے آپ لوگوں کو اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا ان کے بارے میں۔ یہ وہ لیٹرز ہیں جن کو ہم ہر حال میں کچھ بھی ہو جائے ہم نے ان کو موٹا ہی پڑھنا ہے، کچھ بھی ہو جائے۔ ابھی ہم نے یہاں پر پڑھا نا
کہ اگر روا پر زبر یا پیش ہو تو ہم روا کو پڑھتے ہیں، موٹا پڑھتے ہیں، لیکن یہ لیٹر ہیں، یہ جو بلو کلر کے لیٹرز ہیں، ان کو یہ بے شک ان کے اوپر زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، ہم نے ان کو کیا کرنا ہے؟ ہم نے ان کو موٹا ہی پڑھنا ہے۔ اگر ہم ایسے نہیں کریں گے تو یہ ہماری غلطی ہو جائے گی، اور قرآن پاک پڑھنے میں ہمیں غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر ہمیں قرآن پاک پڑھنے میں ہماری غلطیاں ہوتی ہوں تو ہمیں اس غلطیوں کو دور کرنا چاہیے، نہ کہ ہمیں پچھتانا چاہیے کہ پتہ نہیں ہماری غلطی کیوں ہوگی، ٹھیک ہے؟ اب یہ دیکھیں، جیم زبر جا، جیم زیر جی، جیم پیش جو، جا جی جو، اس طریقے سے ہم نے ان تمام کے ہجے کرنے، اور اب ہم دیکھیں گے ہجے یعنی کہ ہم نے ان کے جوڑ توڑ کرنے، اور جب ہم اس کو روانی کے ساتھ پڑھیں گے تو ہم اس طریقے سے پڑھیں گے، ہا ہی ہو، خا ہوئی ہو۔ دیکھیں اب اس کے نیچے زیر تھا لیکن پھر بھی ہم نے خوئی پڑھا، نہ کہ کھی، اس طریقے سے نہیں پڑھنا بلکہ خوئی، خا خی خو، دا دی دو، ر ری رو، را ری رو، دیکھا را ری، را پر زبر آیا تو ہم نے را کو موٹا پڑھا، را کے نیچے زیر آیا تو ہم نے را کو باریک کر دیا، رو، را پر پیش آیا تو ہم نے پھر را کو موٹا پڑھا، زا زی زو، یہ ہمارے پاس سیٹی والے لیٹرز ہیں، ان کو ہم سیٹی سے ادا کرتے ہیں، سا سی سو، شا شی شو، سوا سوئی سو۔ دیکھا اب یہ ہمارے پاس حروف مستعلیہ والے لیٹرز تھے، اس لیے ہم نے ان کو کیا کیا؟ موٹا پڑھا۔ دیکھیں یہاں پر زیر ہے لیکن پھر بھی ہم نے اس کو کیا کرنا ہے؟ موٹا پڑھنا ہے، سوئی سو، وا وی دو، تو توی تو، وا وی وو، ع عی عو، آ، یہ دیکھیں یہاں پر دیکھیں، یہ آ ای او، آ اور آ اور ان میں ہم نے واضح فرق کرنا ہے، غا غوئی غو، فا فی فو، قا قی قو، کا کی کو، لا لی لو، ما می مو، نو نا نی نو، وا وی وو۔ ہم نے اس پر کیا کرنا ہے؟ یہ جو واو ہے یہ ہماری ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوتا ہے، ہم نے ہونٹوں کو فل گول کر لینا ہے، وا وی وو، ٹھیک ہے؟ اب ہم لیسن کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں، ہا ہی ہو، آ ای او، یا ای یو، ٹھیک ہے؟ یہ والا ہمارا لیسن کمپلیٹ ہو گیا۔ اب میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم لوگ سنتوں کا پابند اور نیک بننے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یا خبیرو، چلتے پھرتے پڑھتے ہی رہنا چاہیے۔ یہ ہمارے پاس کتاب ہے مسائل القرآن، صفحہ 290 پر یہ ہمارے پاس یہ لکھا ہوا ہے، سنتوں کا پابند اور نیک بننے کے لیے چلتے پھرتے یا خبیرو پڑھتے رہنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ میں آج آپ کو ایک اچھی بات بتاؤں گی، علم کے 5 درجات۔ نمبر 1 ہے خاموشی، نمبر 2 توجہ کے ساتھ سننا، اور نمبر 3 جو سنا اسے یاد رکھنا، نمبر 4 جو سیکھا اس پر عمل کرنا، 5 جو علم حاصل ہوا اسے دوسروں تک پہنچانا۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر ہمارے سامنے کوئی دین کی بات، کوئی علم کی بات ہو رہی ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر خاموشی اختیار کریں، توجہ سے سنیں، جو سنیں کم از کم اس کو یاد رکھنے کی کوشش کریں، اور جو سیکھیں اس پر عمل بھی کریں۔ اب یہ نہیں کہ عمل نہیں کرنا، جس طرح میں نے آپ لوگوں کو یہ والی تخفیف سکھا دی ہے، اب آپ لوگوں نے اس کو اپلائی بھی کرنا ہے، آپ لوگوں نے اس طریقے سے ہی پڑھنا ہے، نہ کہ پھر آپ لوگ پڑھ کے بھی جا جی جو ہا ہی ہو اس طرح کر کے پڑھ رہے ہوں، ٹھیک ہے؟ پریشان بالکل نہیں ہونا، غلطیاں کیونکہ سب کی ہو رہتی ہیں، اب میں بھی تو آپ کے سامنے ہی ہوں، میں کون سا ایسے، مجھے بھی کون سا، میں نے بھی ایسے غلطیاں کر کر کے ہی میں نے سیکھا ہے،
میں کوئی اپنی ماما کے پیٹ سے ہی نہیں، میں قرآن پاک کی قاریہ بن کے پیدا ہوئی تھی، میں نے بھی غلطیاں کی، پھر مجھے پتہ چلا. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں آپ لوگوں نے پریشان بالکل نہیں ہونا کہ اگر کوئی ہماری غلطی نکال دے تو جی ہماری کیا، اب ہماری عزت وہ مل گئی، خاک میں مل گئی، اور یہ کیا بات ہوئی. کیونکہ انسان تو ہے ہی غلطیوں کا پتلا، اس لیے ہم نے پریشان بالکل بھی نہیں ہونا، بلکہ غلطی کو سدھارنے کی کوشش کرنی. اس کے علاوہ جو ہمارے 5 آخری درجہ تھا، جو علم حاصل ہوا اسے دوسروں تک پہنچانا بھی ہے. اب یہ نہیں کہ خود کو پتہ چل گیا تو بس بہت ہے. ٹھیک ہے، اب اگلی ویڈیو میں ہم پڑھیں گے اگلے لیسن کے بارے میں. تب تک دیں مجھے اجازت، تب تک کے لیے اللہ حافظ. اور میں آپ لوگوں کو اگلی ویڈیو میں سکھاؤں گی مخارج کے بارے میں بھی. ٹھیک ہے، اللہ حافظ.